میں آپ کو ڈاکٹر اشفاق آپ کو ایف پی آر کو فائنانس منسٹر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ آپ نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو مجھے شک پڑنا شروع ہو گیا تھا کہ شاید ہمارے 5 سالوں میں کمپلیٹ نہ ہو، کیونکہ آپ نے جس طرح ڈاکٹر اشفاق بتایا 2008 سے آپ کوشش کر رہے ہیں، یا گورنمنٹس ہماری کوشش کر رہی ہیں، ایف پی آر کوشش کر رہی ہے کہ ہم یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آئیں، اور جو بھی وجوہات ہیں ابھی تک اب جا کے 2021 میں اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں آپ کی کہ ماشاءاللہ ہم کامیاب ہوئے ہیں ملک میں ایک ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا آغاز کرنے میں، کیونکہ ابھی آپ نے صرف ٹوبیکو پہ لگایا ہے اور آج سے انشاءاللہ شوگر انڈسٹری کے اوپر اور پھر آگے مزید جو آپ کے پلانز ہیں سیمنٹ پہ، فرٹیلائزر پہ اور پھر سریا پہ، تو یہ بڑا پازیٹیو میں آج سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ایک پازیٹیو موو جس کے فار ریچنگ امپیکٹ ہے، اس کا بہت بڑا آگے امپیکٹ پڑے گا۔ پہلے میں صرف پاکستان کی سچویشن کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پرابلمز کیا ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اپنے ملک کو چلانے کے لیے، اور جس کی وجہ سے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں۔ اور یہ ہم نے جو ایک جس طرح گھر بھی کسی کا ہو، اگر گھر کے اندر آپ کے خرچے زیادہ ہیں اور آپ کی آمدنی کم ہے، وہ گھر مشکلات میں پڑا ہی رہے گا، اس میں کبھی بھی اس گھر کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو پیسہ آپ کے پاس سیو کر کے جو آپ انویسٹ کرتے ہیں اپنی فیوچر کے لیے، وہ آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا کبھی بھی۔ اور یہ ہمارا مسلسل پرابلم رہا ہے پاکستان میں، اور میں نے اس کو اپنی، کیونکہ میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے، تو میں نے بڑا اینالائز کیا کہ ہاں اسکینڈینیویا میں جاؤ، وہاں 50% ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے، اس سے بھی زیادہ ہے وہاں لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اسکینڈینیویا میں تو بہت ہی زیادہ ہے، اور پھر میں دنیا میں بھی پھرا ہوں، لوگ ٹیکس دیتے ہیں، یا ہمارا کوئی ٹیکس کلچر بنا ہی نہیں کبھی بھی، یعنی ٹیکس چوری کرنا ایک لوگوں کے لیے بری چیز لوگ سمجھتے نہیں تھے۔ تو میں نے اپنی طرف سے انالائز کیا کہ اس کی کیا وجوہات ہوں گی۔ تو ایک تو کلونیل کلچر ملک میں، کہ جب پرائے کی حکومت تھی تو اس سے ٹیکس چوری کرنا کوئی ثواب کا ہی کام لوگ سمجھتے تھے کہ ہم کیوں ٹیکس دیں اس کو، باہر سے کوئی حکومت آ کے ہمارا پیسہ اٹھا کے باہر لے کے جا رہے ہے، تو وہ ایک تھنکنگ تھی یہاں۔ جبکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس اکٹھا ہوگا یہ ہمارے پہ ہی خرچ ہوگا، تو ان کی ایٹیٹیوڈ اور ہوتی ہے بنسبت ان لوگوں کی جو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکس اکٹھا کر کے تو ہمارے سے باہر لے جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا پرابلم ہو، جب آزاد ہو گئے تو تب بھی جو ہماری رولنگ ایلیٹ تھی اس نے کبھی بھی پاکستان میں ٹیکس کلچر ڈیولپ نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ وہ اپنا اور لائف سٹائل تھا لوگوں کے ٹیکس کے پیسے پہ، جس طرح وہ ان کا جو لائف سٹائل تھا، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی درد نہیں ہے ہماری، یہ شاہانہ لائف سٹائل اور جس طرح لوگوں کے پیسے کے اوپر جس طرح خرچہ کرنا اپنے اوپر، یہ کبھی بھی ان ملکوں میں، کیونکہ میں نے انگلینڈ میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا اور کافی ٹائم گزارا، تو وہاں یہ کبھی یہ کلچر نہیں آنے دیتے تھے وہ، یعنی وہاں انگلینڈ کا 50 گنا زیادہ پاکستان سے جی ڈی پی ہے، سالانہ آمدنی 50 گنا زیادہ ہے۔ ان کے وہاں منسٹرز کا لائف سٹائل دیکھیں، وہ دیکھیں اپنے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں، ایک ایک چیز وہ جب خرچ کرتے ہیں تو ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ عوام کے ٹیکس کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ ان کے لوگ جاتے ہیں، یعنی جو اتنا امیر ملک ہو کہ 6 کروڑ کی آبادی اور ہمارے سے 50 گنا زیادہ جس کا جی ڈی پی ہو، اور وہ جب باہر ٹریول کرتے ہیں تو ان کے منسٹرز کو آرڈرز ہیں کہ آپ 5 گھنٹے کی فلائٹ سے اگر کم ہے تو آپ اکانومی کلاس میں ٹریول کریں گے۔ ان کا جو پرائم منسٹر گیا، انہوں نے آسٹیرٹی اناؤنس کی کہ ان کا ڈیفیسٹ ہو گیا، تو ان کا جب پرائم منسٹر امریکہ جاتا ہے تو وہ امریکن ایمبیسی کے کمرے میں ٹھہرتا ہے کہ ہمارا خرچہ نہ ہو ہوٹل کے اندر۔ اور میں اب آپ کو کیا کہانیاں سناؤں کہ جو خرچے کیا ہمارے وہ ملک جو مقروض اور اس کے جو
پرائم منسٹرز نے اور جو جا کے وہاں پیسے باہر خرچ ٹورز پہ کیے ہیں، یہ ہم نے کافی دکھایا بھی ہے کہ 10 گنا زیادہ، جس پہ میں بڑے کمفرٹیبلی گیا، میں بھی انہی ٹرپ پہ، تو 10 گنا زیادہ خرچہ کیا انہوں نے اس سے، آج سے 10 سال پہلے. جب ایک حکمران کوئی یہ ہو ہی نہ کہ میں لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ خرچ کر رہا ہوں، تو لوگ بھی پھر اس حکومت کو ٹیکس نہیں دیں گے، وہ کلچر نہیں ڈیولپ ہوگا. مجھے یونیورسٹی سے یاد ہے انگلینڈ کے اندر کہ یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ غلط خرچ کر رہے ہیں. تو ایک عوام بھی کانشیس تھی، اور پھر جو حکومت کرنے والے تھے وہ بھی سارا وقت ان کو پتا تھا کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں عوام کے لیے، جس طرح ہم ان کا ٹیکس کا پیسہ خرچ کرتے. تو اس 2 وجوہات سے ہمارا ٹیکس کلچر ہی نہیں ڈیولپ ہوا. لیکن اب جدھر ہم پہنچ گئے ہیں، ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ اس ملک میں ٹیکس کلچر ڈیولپ ہو، کیونکہ اب ہماری جو ملک کی سسٹینیبلٹی ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. ہم ایسے چل ہی نہیں سکتے آگے. اب ایک قرضے لے لیے اتنے پچھلے 2008 سے اور 2018 کے بیچ میں 4 گنا زیادہ پاکستان کا قرضہ بڑھا ہے. یعنی یہ میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کو تو سزائیں ملنی چاہیے اس وقت کہ آپ نے کیسے 6 ٹریلین سے 10 سالوں میں پاکستان کا قرضہ لے گئے اب 30 ٹریلین پہ. کوئی بڑے کام نہیں، کوئی ڈیمز نہیں بنی، کوئی انفراسٹرکچر پروگرامز نہیں ہوئے چلے جس سے آمدنی بھی ہوتی. اور اس ملک میں جب آپ نے اتنا قرضہ چڑھا دیا تو اب ہماری حکومت کا کیا چیلنج ہوا کہ اب انشاءاللہ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن، اور میں پھر ایف بی آر ڈاکٹر اشفاق آپ کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو آپ کی ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے. لیکن ریکارڈ ٹیکس کلیکشن انشاءاللہ 6,000 ارب تک انشاءاللہ ہماری امید ہے پہنچ جائے گی. تو 6,000 ارب میں سے 3,000 ارب تو چلا جانا ہے ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں کے اوپر. تو سارا ملک کے لیے بچ جائے گا 3,000 ارب 22 کروڑ لوگوں کے لیے. تو وہ ان لوگوں کو ہم نے ان کی صحت کا دھیان رکھنا ہے، ان کو ہم نے ہسپتال دینے ہیں، ان کے لیے ہم نے سکولز بنانے ہیں، سب سے امپورٹنٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز. اس کے لیے کتنا پیسہ بچ جاتا ہے. پھر انفراسٹرکچر ہے وہ اتنی زیادہ، جب 22 کروڑ لوگوں کے لیے آپ اور پھر انویسٹ بھی کر رہے ہیں، ہم ریسرچ میں کریں، ہماری جو ایگریکلچر ہے اس میں اتنا پوٹینشیل ہے اگر ہم اس میں انویسٹ کریں. لیکن کتنا پیسہ بچ جاتا ہے سب چیزوں کے لیے، تو وہ پھر ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، وہ پھر اس کے سود دینا پڑتا ہے. تو ہم اس وشس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ ٹوٹتا ہی ایک طرح ہے اگر ہماری ٹیکس کلیکشن اس سے بہت ہم تیزی سے بڑھائیں. اور وہ تب ہم کریں گے جب ہم ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے. اور یہ بہت بڑا قدم ہے ٹیکنالوجی کی طرف. ٹیکنالوجی کی میں صرف آپ کو بتا دوں کہ ہمارے شوکت خانم میں ہم نے آج سے 20-22 سال پہلے ہم نے اس آٹومیشن پہ لے آئے سارا ہاسپٹل، پیپر لیس کر دیا ہاسپٹل. اس سے اتنا فرق پڑا کہ کیونکہ بڑی مہنگی کینسر کی دوائیاں بڑی مہنگی ہوتی ہیں، تو وہ ایک دم جیسے ہی سب کچھ پیپر لیس ہو گیا، آٹومیشن ہو گئی، اس سے کیا ہوا کہ چھوٹی بھی پلفرش ختم ہو گئی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے کسی نے ٹیلی فون کیا کہ جی آپ کے ہاسپٹل میں کسی نے کمیشن لی ہے. میں نہیں سمجھتا تھا کہ شوکت خانہ میں بھی کمیشن لے گا. تو میں نے اسے پوچھا مجھے ڈیٹیلز بتاؤ، بڑی مشکل سے اسے میں نے ڈیٹیلز لی. نیو یارک سے مجھے ٹیلی فون کر رہا تھا، وہ کوئی ڈرگز بیچ رہا تھا، یہ کینسر کی ڈرگز بیچ رہا تھا شوکت خانم کو. تو اس نے کہا جی میرے سے کمیشن لیے. تو میں نے اس کو کال کیا اپنے چیف ایگزیکٹو کو. اس نے صرف میرے سے پوچھا کہ کون سے مہینے میں لی اور ڈرگ کا نام. میں نے صرف اس کو مہینہ بتایا اور ڈرگ کا نام. اس نے 2 گھنٹے میں مجھے پوری ڈیٹیلز دے دی کہ یہ ہوا تھا، اس لیے ہوا تھا کیونکہ ہمیں ایمرجنسی ضرورت تھی. اور تب اور 24 گھنٹے کے بعد اس نے 2 امپلائیز جو انوالو تھے ان کو نکال دیا. تو یہ ہے آٹومیشن کی کامیابی. یہی آپ کو اب جو فائدہ ہوگا، جتنا آپ کا جو ٹیکس کلیکٹر ہے اور جو ٹیکس پیئر ہے اس کے بیچ میں آپ کے فاصلے دور کریں گے آپ اور ٹیکنالوجی لے آئیں گے، ٹیکس کلیکشن ویسے اوپر چلی جائے گی. اور انشاءاللہ جس سپیڈ پہ آپ جا رہے ہیں
ڈاکٹر اشفاق آپ اور آپ کی FBR کی ٹیم، مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے، میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ پاکستان میں 8,000 ارب 8 ٹریلین ہماری ٹیکس کلیکشن ہونی چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ یہ جس ریٹ پہ آپ جا رہے ہیں اس ٹارگٹ پہ انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے، اور خاص طور پہ یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو FBR ہے نا، اس کا بہت بڑا رول ہے، اس کا بڑا کرٹیکل رول ہے، اس لیے کہ ہماری سروائیول اب ڈیپینڈ کرتی ہے FBR پہ۔ یہ آلموسٹ ایک سیکیورٹی، جس طرح ایک ملک کی ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے، وہ ہمارا ایشو بن چکا ہے اب، کیونکہ ہمیں وہ پیسہ چاہیے اپنے بچوں کے لیے، اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارا یہ بہت بڑا اثاثہ بھی ہے، لیکن یہ بہت بڑی لائبلٹی بھی بن سکتی ہے، کیونکہ ہمارا تقریباً 30 سال سے کم، تقریباً ہماری 60% سے 65% آبادی ہے، 30 سال سے کم ہے۔ اب ہمارے پاس سب ٹیکس اکٹھا ہوگا تو ہم ان کے اوپر خرچ کریں گے، ان کے اوپر ہم انویسٹ کریں گے، تو یہی پاکستان کی انجن آف گروتھ بن جاتی ہے ہماری جو یوتھ ہے، لیکن اس کے لیے پیسہ چاہیے، اور پیسہ اکٹھا کرنا ہے FBR نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کنونسڈ ہوں کہ یہ جو جیسے ہم لوگوں کو اشور کرتے جائیں گے کہ ہم ان کا پیسہ ان پہ خرچ کر رہے ہیں، سارا یہ جو لگژری لائف سٹائل ہے ہماری رولنگ ایلیٹ کا لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر، اس کو ہم نیچے لاتے جائیں گے، جو ہم نے پوری کوشش کر رہے ہیں، آسٹیرٹی کیمپین پوری چلائی ہوئی ہے۔ یہ 2 آفیسز میں نے تقریباً 110 کروڑ روپیہ خرچہ کم کر دیا انفلیشن کے باوجود، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا لوگوں کو کانفیڈنس آتا جائے گا گورنمنٹ کے اوپر اور ان کی نیت کے اوپر کہ وہ عوام کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، اتنا ہی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا پیسہ اکٹھا کرنا، اور ہماری جو انڈسٹری بھی ہے وہ بھی اتنا ان کو تکلیف نہیں ہوگی ٹیکس دیتے ہوئے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو دنیا میں 5 ملک ہیں جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں۔ میں اس کا ریسیپینٹ ہوں، میں نے یعنی سب سے زیادہ پیسہ اس ملک میں اکٹھا کیا ہوا ہے، کیونکہ بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں، خوف خدا ہے لوگوں میں، بڑے کھل کے چیریٹی دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں۔ شوکت خانم کا سالانہ خسارہ کوئی 8-9 ارب روپیہ ہے، ہر سال پچھلے سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں لوگ اگر ان کو اعتماد ہو، لیکن ٹیکس نہیں دیتے۔ تو ہم نے جس وقت ہم نے یہ لنک کر دیا کہ ان کی فیوچر اور ان کے ٹیکس کی کنیکشن ہم نے کر دی کہ ملک کی خوشحالی، عوام کی خوشحالی، بچوں کی خوشحالی ٹیکس دینے پہ ہے، تو یہ جیسے یہ کنیکشن آ گیا، مجھے یہ پورا امید ہے کہ یہ قوم ٹیکس بھی دے گی، اور ہماری جو FBR ہے اس کی بہت بڑا رول ہوگا کہ وہ بھی یہ کانفیڈنس لوگوں کے اندر ریسٹور کرے کہ وہ جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ عوام کی بھلا کے لیے جاتا ہے۔ تو میں پھر سے آج آپ کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں اس کا، اور انشاءاللہ میں مانیٹر کروں گا کہ انشاءاللہ اسے ہماری کتنی انکریز ہوتی رہتی ہے ہماری ریونیو میں ٹریک اینڈ ٹریس سے۔ شکریہ۔